بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، اس نے تحریک طالبان پاکستان کو، جس کو عرف عام میں TTP کہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ گو اس بات سے طالبان کے دونوں دھڑے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان نظریاتی لحاظ سے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی جو بھی کارروائی کی جاتی ہے، وہ افغان طالبان کے علم میں لا کر ان کی منظوری سے ہی کی جاتی ہے، اور TTP کو افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کی دوسری طرف محفوظ پناہ گاہیں مہیا کر رکھی ہیں۔ بالکل تازہ ترین کارروائی میں ذوب بلوچستان کے کنٹونمنٹ کے علاقہ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب تک سیکیورٹی فورسز کے 9 اہلکار اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کافی زخمی بھی ہوئے ہیں، جو فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ذوب بلوچستان پشتون علاقہ ہے، اور بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق ایسے قوی شواہد بھی ملے ہیں کہ TTP اور بلوچستان علیحدگی پسند تحریک میں مشترکہ کارروائیوں کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں KPK کے پالا چانار کے علاقوں میں، یہ جو پشتون علاقہ ضلع کرم کا ہے، اس میں سول وار کا ماحول پیدا ہوا، اور پھر اس کو سنی شیعہ فرقہ وارانہ فساد کا رنگ بھی دیا گیا، اور کافی اموات بھی واقع ہوئیں۔ افواج پاکستان کی مدد سے ایک ہفتہ کی کاوشوں کے بعد متحارب گروپ جنگ کے ماحول کو ختم کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، اور 1 سال کے لیے امن معاہدہ کیا گیا ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق ضلع کرم کا سرحدی علاقہ، جو 3 اطراف سے افغانستان سے گھرا ہوا ہے، امن معاہدہ ہونے سے قبل ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں کسی کے حکومت کے اختیار کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا۔ مقامی آبادی کے مطابق اس فساد کو برپا کرنے اور اس کو فرقہ وارانہ فساد میں تبدیل کرنے میں بنیادی کردار TTP والوں نے ادا کیا تھا، جو بارڈر پر نصب تاروں کو کاٹ کر اس علاقے میں آتے جاتے تھے۔ اب چند دنوں کے اندر واقع ہونے والے یہ 2 واقعات پاکستان کے اصل حکمرانوں کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ TTP کی موجودہ سرگرمیاں اب بارڈر گارڈز پر فائرنگ یا KPK کے علاقوں تک محدود نہیں رہیں گی۔ بلوچستان میں ایک بڑا علاقہ پشتون بولنے والوں کا ہے۔ اسی طرح سنی شیعہ فساد تو پنجاب اور سندھ میں بھی بآسانی بھڑکائے جا سکتے ہیں، کیونکہ TTP کے سلیپنگ سیلز تو پاکستان کے سارے صوبوں میں موجود ہیں، اور پھر پاکستان کے اصل حکمرانوں کو افغانستان کے ایک اہم رہنما سہیل شاہین کے تازہ انٹرویو کے وہ فقرات بھی یاد رکھنے چاہیے جو انہوں نے حال ہی میں عرب نیوز اخبار کو دیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم ہی نہیں کرتے، اور کہا کہ یہ صرف ایک لائن ہے اور یہی اس کی اصل حیثیت ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ انٹرویو عین اس وقت دیا گیا ہے جب کہ پارا چنار کے علاقہ کرم میں TTP کی طرف سے شروع کیا گیا فساد اپنے عروج پر تھا۔ اب اس کا صاف مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ پارا چنار کے معاملہ کا تمام کریڈٹ افغان طالبان خود لینا چاہتے ہیں، گو انہوں نے یہ صورتحال اپنے نظریاتی شراکت دار یعنی TTP کے ذریعے برپا کی تھی۔ اس وقت پاکستان کے اصل حکمران جو ہیں، وہ اپنے اور اپنے رفاق کار کی ساری توجہ پاکستان کی سیاست پر مرکوز کیے بیٹھے ہیں، اور ان کی ساری توانائیاں اس بات پر خرچ ہو رہی ہیں کہ کس سیاسی لیڈر کو نااہل کرنا ہے اور کس کو اقتدار میں لانا ہے، اور کس سیاسی جماعت کو اقتدار میں کتنا حصہ دینا ہے۔ اب افغان طالبان اور TTP کو اس بات کا علم ہے کہ
اصل حکمران جو ہیں وہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں بری طرح ملوث ہیں، اس لیے وہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کو مؤثر رنگ میں کنٹرول کر لیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کے اصل حکمران ملکی سیاست کی اس دلدل میں اس طرح نہیں دھنسے ہوئے تھے جس طرح اس وقت موجودہ حکمران پاکستان کی اندرونی سیاست میں دھنس چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران اپنی ترجیحات کا سرنو تعین کریں اور ملک میں ٹی ٹی پی کے ذریعے دہشت گردی کا جو نیا کینسر ابھر رہا ہے اس پر توجہ دیں۔ شیعہ سنی فساد برپا ہونے کی صورت میں ایران کس طرف کھڑا ہوگا اس کا سب کو علم ہے۔ افغانستان پہلے ہی پاکستان مخالف ہے، دونوں علاقوں کی آبادی پاکستان کے اصل حکمرانوں سے پہلے ہی ناراض ہے، کیونکہ اصل حکمرانوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ عوام مخالف ہیں یا عوام کے خلاف ہیں۔ مشرقی پاکستان والی صورتحال نہ بننے دیں، وگرنہ بعد میں صرف پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب مادر وطن سے محبت کرنے والے پاکستان کے اصل حکمرانوں کی توجہ ابھرنے والے خطرات کی طرف مبذول ہی کرا سکتے ہیں۔ ان پر کان دھرنا یا نہ کان دھرنا یہ تو اب اصل حکمرانوں کا اپنا کام ہے۔ اور آخر میں جنرل اسد درانی کا ایک تبصرہ جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا ہے، لیکن افسوس کہ اپنے دور میں وہ ہر قسم کے مزے لیتے رہے۔ جرنیلی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ بھی شامل تھا، اس کے علاوہ سفارتکاری کے مزے بھی لوٹے، اور اب جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو موصوف کیا فرماتے ہیں، سنیے اور سر دھنیے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے جنرل اسٹاف اکیڈمی سے گریجویشن بھی کی، بعد میں ملٹری اٹیچی بھی رہے جرمنی اور سعودی عربیہ میں سفیر بھی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے۔ اب جب کہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا، تو یہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک حالیہ تبصرہ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موصوف جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان نہ تو اسلام کا قلعہ ہے، نہ ہی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہاں اسلام کا نام لے کر تمام حرام کام جائز کر دیے جاتے ہیں، سودی معیشت اور غیر شرعی عدالتیں زندہ مثال موجود ہیں، امور مملکت میں سب دھوکہ، فریب اور شعبدہ بازی ہے، غزوہ ہند اور جہاد کشمیر کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر ملاؤں نے محلات کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ دراصل بیرونی ممالک کی امداد اور قرضوں پر چلنے والا لا قانونیت کا ایک گڑھ ہے، یعنی پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ خطہ حکمران طبقے اور ایلیٹ کلاس کے لیے لوٹ مار، کرپشن اور عیاشیوں کا اڈہ ہے، جبکہ غریب، لاچار، مجبور اور محکوموں کے لیے یہ بھوک، ننگ، افلاس، ظلم و بربریت اور استحصال کا مرکز ہے۔ لکھتے ہیں، میں ہوں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ اسد درانی۔